بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب فرمایا کہ جن کو تم خط لکھتے ہو یا جن سے تم اظہار محبت اظہار دوستی کرتے ہو ان کا حال سن لو، وہ کس کردار کے مالک ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ خط لکھ کر ان کی دوستی خرید لو گے یا ان سے محبت کہ پیغاموں کا تبادلہ کر کے ان کی دوستی خرید لو گے؟ سنو ان کا کردار، ان کی حالت کیا ہے۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم کو پالیں کہیں بھی تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، بھول جاؤ کہ تمہارے دوست بن جائیں گے وہ۔ اس طرح یعنی خط لکھنے سے اور اس طرح محبت اور دوستی کا پیغام بھیجنے سے ان کے اندر تمہاری دوستی آ جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ بھول جاؤ یہ وہ تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں۔ ان یثقفوکم، اگر وہ پائیں تمہیں، اگر وہ پالیں تمہیں، تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے، یکونوا لکم اعداء، تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ، اور وہ پھیلائیں گے، بڑھائیں گے، الیکم تمہاری طرف، اپنے ہاتھوں کو، ایدی یدن کی جمع ایدی، اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو۔ یہ ہاتھوں کو بڑھائیں گے تمہاری طرف اور زبانوں کو بڑھائیں گے تمہاری طرف۔ ہاتھوں کو بڑھانے کا معنی کہ تم کو مارنے سے اور قتل تک کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اور زبانوں کے پھیلانے اور بڑھانے کا معنی تمہیں وہ گالیوں سے نوازیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، تمہارے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کریں گے۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے تمہاری وہ دوستی قبول کر لیں گے، یہ خط لکھنے سے وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تمہارا یہ جو عمل ہے، جو تم نے ایک جرم کا ارتکاب کیا، بالکل عبث اور بے فائدہ ہے۔ جس قوم سے تم دوستی کی توقع رکھتے ہو ان کا کردار یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے اور ہمیشہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بڑھائیں گے۔ ہاتھ بڑھانے کا معنی مارنا، زخمی کرنا، اذیت دینا، حتیٰ کہ قتل کر دینا، اور زبانیں بڑھانے کا معنی غیبتیں کرنا، اور پھر تمہارے لیے جو ہے وہ گالی گلوچ کا معاملہ رکھنا، اور تمہارے لیے زبانی اذیت کے جو بھی معاملے ہو سکتے ہیں وہ بڑھانا اور پھیلانا۔ آگے بالسوء فرمائے، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، کہ برائی کے ساتھ تمہاری طرف اپنی زبانیں بڑھائیں گے اور اپنے ہاتھ بڑھائیں گے۔ وہ برائی کیا ہے؟ ہاتھ کی برائی قتل ہے، اور ضرب اور مارنا، اذیت دینا، اور زبان کی برائی گالی گلوچ وغیرہ کرنا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی چاہت اور خواہش کیا ہے کہ کاش تم بھی کافر بن جاؤ۔ یہ ان کی، یعنی وہ تم سے تبھی حقیقی دوستی قائم کریں کہ جب تم کافر بن جاؤ۔ تو جو تم نے اقدام کیا اور ان کو خط بھیج کر ان سے محبت چاہی، دوستی چاہی، وہ تمہیں ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں، دشمنی قائم رہے گی، تمہیں وہ اذیت دیتے رہیں گے جب تم کو ملیں گے، اور ایک ہی صورت میں وہ دشمنی ان کی زائل ہو سکتی ہے اور تم سے وہ دوستی کر سکتے ہیں کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لو۔ تو وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ واو عاطف ہے اور اس کا عطف جواب شرط یکون لکم اعداء پر ہے، یعنی یہ بھی یعنی اس شرط کی جزا ہے جو پیچھے گزری کہ وہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ۔ یہی ایک دوستی کی شکل ہے تمہاری ان کی، ورنہ کوئی دوستی قائم نہیں ہو سکتی۔ اور تم نے یہ کام کن کی خاطر کیا؟ یہ خط کس کے لیے لکھا؟ اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے، اپنے ارحام جو آپ کے رشتہ دار مکہ میں ان کو بچانے کے لیے تم نے یہ لکھا۔ ان کا بھی سن لو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہیں نہ ہرگز نفع نہیں دے سکتے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد، یعنی اولاد بھی ارحام میں شامل ہے، مگر اولاد کو ارحام کے بعد ذکر کرنا
اس کو بولتے ہیں عطف الخاص علی العام، یعنی خاص لفظ کا عطف عام لفظ پر۔ تو اولاد حالانکہ ارحام کے ضمن میں آتے ہیں، مگر ارحام رشتہ داروں کا ذکر کر کے اولاد کا خاص طور پر ذکر کرنا، یہ آپ کے دلوں کی ایک نرمی کے لیے اور آپ کے اندر جو ہے ایک جذبہ ابھارنے کے لیے، کیونکہ اولاد کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مگر سن لو، نہ یہ ارحام تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد نفع دے سکے گی قیامت کے دن۔ تو جن کی خاطر تم نے یہ کچھ کیا وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکیں گے قیامت کے دن، وہ تمہارا کوئی نفع نہیں کر سکیں گے، بلکہ نفع تو دور کی بات ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی کو چھوڑ کر، اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کے بھاگے گا۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ دے سکتے ہیں یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے پورا یعنی مسئلے کی حقیقت کو واضح کر دیا، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کے پیغام بھیجنا اور دوستی کے تبادلے کرنا یہ ایک ناجائز امر ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کے دشمن دوستی کے قابل نہیں بلکہ دشمنی کے قابل۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کا کردار بھی پیش کر دیا کہ جن کو تم نے خط لکھے وہ تمہارے ہمیشہ کے سدا کے دشمن ہیں، ہمیشہ وہ چاہیں گے تمہیں اذیت دیں اپنی زبانوں سے، اپنے ہاتھوں سے۔ اور جن رشتہ داروں کو تم نے بچانے کی کوشش کی اور جن کے تحفظ کے لیے کام کیا، وہ تمہارا قیامت کے دن کیا نفع دے سکیں گے، کیا کام تمہارا بنا سکیں گے؟ وہ بھی کسی کام نہیں آئیں گے، انہیں چھوڑ کر تم بھاگو گے، بلکہ تمہیں پھر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی بات کا آگے ذکر ہے، یوم القیامت یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی جو بھی تم نے کام کیے دنیا میں ان کا فیصلہ ہوگا۔ اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے دلوں میں کفار کی دوستی ہو، اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہو اور ان کی دوستی کی خاطر آپ طرح طرح کے اقدام کریں، تو قیامت کے دن یہ سارے معاملے سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔